الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت سارے مواقع اور ان مواقعوں میں ایسے اعمال کرنے کے موقع دیتا ہے کہ اگر ان وقتوں میں ان عملوں کو کر لیا جائے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ لہذا اب آپ دیکھیں گے کہ رمضان المقدس کا مہینہ گزرا، جن بندوں نے اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، روزوں کو رکھا، اللہ کے قریب ہو گئے۔ گزشتہ گناہوں کو اللہ نے ان کے معاف فرما دیا، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے عید کی خوشی عطا فرمائی۔ پھر یہ عبادتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ عید کی نماز کے بعد یا عید کے دن سے شوال کا مہینہ شروع فرما دیا۔ اب شوال سے اللہ نے ایک بڑی اہم عبادت کے دروازے کو کھول دیا، وہ دروازہ حج بیت اللہ ہے۔ یعنی عید سے ہی حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شوال سے ہی اپنے بدن پر احرام باندھ لے اور حج کی نیت سے نکل جائے تو اس کا یہ احرام قابل قبول ہوگا، کیونکہ حج کے دن شروع ہو گئے۔ اب یہ مہینہ چلا، ذی قعدہ، پھر شوال، ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ۔ یہ ذی قعدہ ہماری زندگی کے اندر چل رہا ہے۔ اس کے 4 یا 3 دن کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا کہ جن دنوں کے اندر حج کے ارکان ادا کیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی مالدار آدمی حج بیت اللہ کے لیے نکل جائے اور اس عمل کو کر لے تو وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عبادتوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تاکہ بندے اس پر عمل کریں اور میرا قرب حاصل کریں، میری خوشی حاصل کریں، میری رضا حاصل کریں۔ اور اللہ کے بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال کو کرتے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے۔
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ابھی سے ہی بہت سارے میرے بھائیوں نے جو ذی الحجہ کے اندر قربانی کے ایام آئیں گے ان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہیں۔ کوئی جانور خرید رہا ہے، کوئی جانوروں میں حصے خرید رہا ہے۔ جیسی اللہ نے انہیں طاقت دی ہے وہ ان اعمالوں کو کرنے میں لگ گئے ہیں۔ تو لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہم غور کریں تو بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہیں، اللہ کا دوست بناتی ہیں۔ اسی کے تعلق سے او اللہ کے نیک بندو، دل چاہا کہ ذی الحجہ کے تعلق سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جائے۔ ابھی 3 یا 4 روز کے بعد انشاءاللہ العظیم ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے، جن میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے پوری دنیا کے مومنوں کے لیے اسی ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ نے قربانی کے دنوں کو متعین فرمایا ہے۔ لہذا ان قربانی کے دنوں میں اللہ کے نیک بندے اللہ کی محبت میں جانور کو قربان کریں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ لہذا آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ کتنا برکتوں والا ہے، اور خاص طور سے اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المقدس کے بعد اگر کوئی دن برکتوں والے ہیں، اگر کوئی دن اہمیتوں والے ہیں، تو یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں کہ جب انسان ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ذی الحجہ کا چاند اس کو نظر آ جائے، اب یہ برکتوں والے دن شروع ہو گئے، اور اتنی برکتوں والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی، ان راتوں کی اپنے قرآن کریم کے اندر قسم بھی فرمائی ہے، اور قسم کھا کر کے اللہ نے اپنی بات کو رکھا ہے۔ لہذا فرماتا ہے میرا اور آپ کا اللہ، والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ولیال عشر، بہت سارے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ ولیال عشر، میرے اللہ نے ان راتوں کی قسم کھا کر کے ان راتوں اور دنوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، ورنہ میرے اللہ کو کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لہذا میرا اللہ تو کوئی حکم کر دے، انسانوں پر ماننا لازم ہو جائے، انسانوں پر عمل کرنا ضروری ہو جائے، لیکن پھر بھی میرے اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان راتوں کی، ان دنوں کی اہمیت بیٹھ جائے، ان دنوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ لہذا میرے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر ان 10 راتوں اور دنوں کی میرے اللہ نے اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا، میرے اور آپ کے دلوں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعمال کے اندر فرق نہیں، کوئی زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر فرق نہیں۔ جیسے ہم پہلے زندگی گزارتے تھے، اس طرح یہ چاند دیکھ کر کے بھی ایسی زندگی گزاریں گے، حالانکہ جانتے ہو کتنی اہمیت والے دن ہیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی ان 10 دنوں کی، اگر کوئی چاند دیکھ لے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اگر کوئی ان 10 دنوں کا روزہ رکھے تو اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی راتوں کے اندر عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر کوئی اس کی راتوں میں اللہ کے لیے نفلیں پڑھنے لگے، ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے لگے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، تو پھر اسے لیلۃ القدر کی طرح ثواب عطا کرے گا اللہ تعالی۔ جس طرح اللہ شب قدر کی رات کے اندر اپنے بندوں کو اعمال سے مزین کرتا ہے، نیکیوں سے معمور اور بھرپور رکھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ یہ بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد جتنی بھی راتیں آئیں گی، اگر ان راتوں میں اپنے اللہ کے لیے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر کی رات میں اپنے اللہ کی عبادت کی ہو۔ کتنی اہمیتوں والے دن ہیں، کتنی فضیلتوں والے دن ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اس کے اندر 9 ذی الحجہ آئے گا،
اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ جب حاجی حضرات حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں ذرا سی دیر کے لیے پہنچیں گے، لیکن اللہ نے ہمارے ثواب کے اندر بھی بڑا اضافہ فرمایا۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ اگر کوئی اس 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے تو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میرا اللہ اس روزہ رکھنے والے کے 1 سال کے پہلے گناہ معاف کر دے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دے، یعنی اس رات کی اور اس دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لے تو میرا اللہ 2 سال کے گناہ اس کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو 1 دن اللہ کے لیے پیاسا رہ جائے، 1 دن اللہ کے لیے بھوکا رہ جائے تو میرا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے راضی ہے۔ بڑی اہمیتوں والے دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ اسی طریقے سے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ او لوگو، جب تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ بن جائے، جب تم قربانی کرنے کی نیت کر لو اور جانور خرید لو اور تمہارے دل کے اندر تمنا پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کروں گا، میں اللہ کی راہ میں حصہ لے کر کے قربانی کروں گا، تو فرماتے تھے میرے آقا اب ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے بالوں کو روک لیجئے، کٹوانے کی ضرورت نہیں، اپنے ناخنوں کو روک لیجئے، کٹوانے کی ضرورت نہیں۔ جب قربانی کر کے فارغ ہو جاؤ تب جا کر کے اپنے بال اور ناخن کو تراش لو، پھر ان کو کاٹ لو۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تمہاری قربانی کے ثواب میں اور اضافہ کر دے گا، تمہاری قربانی کی عبادت کو اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ لہذا بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے ہمیں اس طرح کیوں روک دیا کہ ہم اپنے بالوں کو نہ کٹوائیں، عقل میں نہیں آتی بات، ہم اپنے ناخنوں کو نہ تراشیں، بات سمجھ نہیں آتی۔ لہذا اس کا فلسفہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو کیا فرماتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے دن چل رہے ہیں، یہ حج والوں کے دن چل رہے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ حج کے لیے جا چکے ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا وہ حج کے لیے جا چکے ہیں، جن کو اللہ نے قبول کر لیا وہ حج کے لیے جا چکے ہیں، لیکن بہت سارے غریب ایسے رہ گئے کہ جن کی تمنا تھی لیکن وہ نہ جا سکے، جن کی دعائیں تھی لیکن وہ نہ جا سکے۔ لہذا اب میرے اللہ سے میں اور آپ بھی جو غریب اور کمزور جو نہیں جا سکیں، اب میرا اللہ سے ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ جن کو تو نے قبول فرمایا وہ تیرے پاس آ چکے ہیں اور وہ پھر حج کا احرام باندھ لیں گے، اللہ وہ حج کی وردی باندھ لیں گے، اے رب کریم وہ تیرے یہاں کے گھر میں رہیں گے، وہ تیرے گھر کے چکر لگائیں گے، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیں گے، کبھی مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، کبھی مینا میں جائیں گے، کبھی مزدلفہ میں جائیں گے، کبھی وہ کنکریاں ماریں گے، کبھی وہ طواف وداع کریں گے، کبھی سعی کریں گے، کبھی وہ عرفات میں جائیں گے۔ لہذا اے ربا ہم تو یہیں پر رہ گئے ہیں، لیکن تیری بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اے میرے مولا ان پر برسیں گی اور ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ فرماتے ہیں علماء جب کہ وہ احرام باندھ لیں گے تو ان پر بڑی ساری پابندیاں لگ جائیں گی، وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، وہ جوتے بند نہیں پہن سکتے، وہ خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے وہ اپنے بال اور ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، وہ اپنے بالوں کو بھی نہیں ختم کریں گے، اپنے ناخنوں کو بھی نہیں تراشیں گے، وہ اسی طرح مجنوؤں کی طرح اللہ کے دربار میں گھومتے پھریں گے، اللہ کے اس مقدس گھر میں گھومتے پھریں گے اور اللہ کی رحمتیں ان پر برسیں گی، اللہ کی خصوصی توجہات ان پر ہوں گی۔ اے اللہ ہم یوں ہی رہ جائیں گے، ہم پوری تو ان کی نقل نہیں کر سکتے، ہم احرام نہیں باندھ سکتے، ہم سلا ہوا کپڑے کی پابندی نہیں کر سکتے، ہم خوشبو کی پابندی بھی نہیں کر سکتے، لیکن مولا ہم ناخن تراشنے کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بالوں کو کٹوانے کی پابندی کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جب اللہ تیری رحمتیں ان پر برس رہی ہوں تو ہم نے بھی اپنے ناخن چھوڑ رکھے ہیں، ہم نے بھی اپنے بالوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب تیری رحمتیں ان پر نازل ہوں تو کچھ ان رحمتوں کا چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے، کچھ رحمتوں کا چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے۔
اے مولا ہم ساری ادا تو ان کی بیان نہیں کر سکتے، نقل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے صرف ایک دو نقل کی، ہم نے اپنے بالوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے ناخنوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ جب تیری رحمتیں ان پر برسیں تو اللہ ذرا سی رحمت ہم پر بھی برسا دینا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا ہم نے پابندی کی کہ ہم ناخن نہ کاٹیں، بال نہ تراشیں۔ اے اللہ اب ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری اس ادا کو پسند کیا جائے، اللہ ہماری اس ادا کو قبول کیا جائے، اور جو آنے والا سال ہے اے رب کریم ہمیں اس آنے والے سال کے اندر قبول کر لیا جائے۔ اگر ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے تو غیب سے ہماری ضرورت کو مکمل کیا جائے، اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو ہمیں غیب سے طاقت دی جائے۔ یعنی اے اللہ ہم ناخن اور اپنے بال یہاں چھوڑ رہے ہیں، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے ناخن اور بال اللہ تیرے گھر میں آ کر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، تیرے گھر میں آ کر کے بھی ہم یہ پابندی کر سکتے ہیں۔ لہذا اس سال تو ہم پر رحمتوں کا نزول ہو جائے، اور جو آنے والے سال ہیں اللہ ان میں ہمیں حج کے لیے قبول کر لیا جائے۔ تو میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے بندے کی کون سی ادا کو پسند کر لے، کون سی ایسے آنسو کو پسند کر لے کہ جو میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ لہذا اسی طریقے سے تو اپنے اللہ کے یہاں قبول ہوا جاتا ہے، اسی طریقے سے تو اپنے اللہ کے یہاں جگہ بنائی جاتی ہے۔ لہذا یہ نقل ناخنوں کی اسی لیے کہا گیا، یہ بالوں کو نہ کاٹنے کی نقل اسی لیے کہا گیا کہ اس سال تو ہم اپنے گھر پر وہاں کے نام سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کہ تو آنے والے سال میں ہمیں اپنے گھر پر ہی بلا لے۔ لہذا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بالوں اپنے ناخنوں کو تراشنے سے روکا جائے، اور 10 دن تک اسی طریقے سے وقت گزارا جائے، اور جب قربانی کر کے فارغ ہو جاؤ، جب گردن پر چھری چلا کر کے فارغ ہو جاؤ تو اب اس طریقے سے اپنے ناخنوں کو بھی تراشو اور اسی طریقے سے اپنے بال کو بھی کاٹ لو۔ لہذا اب اللہ رب العزت کے یہاں تمہارے ثواب کے اندر اضافہ ہو گیا، اب اللہ کے یہاں تم مقرب ہو گئے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندوں، ہاں یہ پابندی میرا اور آپ کا اللہ، لیکن اس کے تعلق سے بالوں کا مسئلہ صرف سر کے بال ہیں، یا جو بال کٹائے جاتے ہیں صرف وہاں کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ داڑھی اس کو روکنے کی ہاں ضرورت ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ داڑھی بھی انہی بالوں میں آتی ہے۔ داڑھی کٹانا پہلے بھی حرام تھا، اور داڑھی کٹانا عید کے دن بھی حرام ہی رہے گا۔ بہت سے معلوم کرتے جی شیونگ کرا لیں، شیونگ بھی روک لیں۔ یہ بیوقوفی، یہ جہالت والے سوال نہیں ہونے چاہیے۔ داڑھی کٹانا پہلے بھی حرام تھا، اور داڑھی کٹانا عید کے دن بھی حرام ہی رہے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھے کہ یہ داڑھی بھی بالوں کے اندر ہی آتی ہے، یہ شیونگ بھی یہ اس کے کٹوانے سے بھی ثواب ملے گا۔ نہیں نہیں، یہ حرام تھی، حرام کا گناہ آپ کو کٹوانے کے بعد ملے گا، اس پر کوئی ثواب میرے اللہ رب العزت نے، یا یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم اپنے بالوں کے ذریعے سے ختم کراتے، داڑھی کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ داڑھی تو پہلے بھی حرام تھی، اور عید کے دن بھی اس کو کٹوانا حرام ہی رہے گا۔ بہت سارے حضرات اپنی داڑھیوں کو روک لیتے ہیں، قربانی کے دن ان کو تراشتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندے، آج تو نیکی کا دن تھا، تو یہ حرام کام کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو اتنا حرام کام ہے کہ علماء دیوبند نے اور علماء حق نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بالوں کو تراشنے والا حجام، اگر کوئی بالوں کو کاٹنے والا، جن کو میں اور آپ اپنی زبان میں نائی بھی کہتے ہیں، سیلون والا بھی کہتے ہیں، اگر کوئی اس کاروبار کو کر کے روزی کو کھاتا ہے، اس کی روزی بھی حرام ہے۔ داڑھی کو کاٹ کر کے روزی کھائی جائے، داڑھی کو کاٹ کر کے اپنے گھر کے اندر کھانے بنائے جائیں، دعوتیں کی جائیں، یہ روزی بھی سراسر حرام قرار دے دی گئی ہے۔ لہذا اس لیے علماء، اس لیے بزرگ جو حجام ہوتے ہیں، جو سیلون والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں لقمے کھانے سے بچتے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھانے سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کی حلال روزی کے اندر حرام کی روزی ملی ہوئی ہے۔ اس نے داڑھی کو کاٹ کر کے روزی کو کما رکھا ہے، اس نے شیونگ کر کے روزی کو کما رکھا ہے۔ لہذا ایسے گھر میں جا کر کے دسترخوان پر بیٹھنے سے بھی بچا کرتے تھے۔
لہذا او اللہ کے نیک بندو، کچھ کڑوی بات ہو جاتی ہے لیکن کیا کروں، مسئلہ ایسا ہی ہے، کیا کروں، حق بات تو ایسی ہے جو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ذرا سے حرام کام کرنے سے بچ جائیں تو میرا اللہ حلال روزی دینے کے بھی وعدے کرتا ہے، میرا اللہ حلال راستے بھی روزی دینے کے وعدے کرتا ہے۔ میرے اللہ کو تو روزی دینی ہے، اب بندہ اس کو حلال راستے سے لے لے یا حرام راستے سے لے لے، میرے اللہ نے جتنی اس کی روزی لکھ رکھی ہے اللہ اس کو عطا کرے گا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، کہنے کا مقصد یہ کہ داڑھی کٹانے پر کوئی ثواب نہیں، الٹا حرام کا گناہ ہے۔ لہذا آپ اس کو چاہے بقرعید کے دن کٹوائیں تب بھی حرام ہے، بقرعید سے پہلے کٹوائیں تب بھی حرام ہے۔ لہذا اس چیز کو مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے بھائیوں کو سمجھانا ہے کہ جب تم اتنے بڑے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کر رہے ہو، تم جانور قربان کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہو، تم گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہو، یہ داڑھی کاٹ کے کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہو، یہ شیونگ بنوا کر کے کیوں اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ کم از کم آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا تو کبھی بھی نہیں ہے زندگی کے اندر، لیکن میرے بھائی کم از کم ایسے دن تو نہ کریں کہ جس دن ہم نے ابھی ابھی اپنے اللہ کو منایا ہو اور راضی کیا ہو۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، یہ جو 10 دن آ رہے ہیں بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں، بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ میرے اللہ کو اور دنوں میں تیری نیکیوں والے اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو محبوب ہیں۔ یعنی تو ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی نیکی کرے میرے اللہ کو پسند ہے، لیکن اتنی پسند نہیں ہے کہ جتنا ان 10 دنوں کے اندر میرے اللہ کو تیری نیکیاں پسند ہیں۔ جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں، تیری نفلیں میرے اللہ کو پسند ہیں، تیرے روزے میرے اللہ کو پسند ہیں، تیرے قرآن پڑھنے کے جو لہجے ہیں میرے اللہ کو پسند ہیں، تیرا غریبوں میں تقسیم کرنا یہ اور دنوں سے زیادہ ان دنوں کے اندر میرے اللہ کو پسند ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت جس کو میں اور آپ قربانی کہتے ہیں، میرے اللہ کو یہ خون بہانا ان 3 دنوں کے اندر بڑا پسند ہے۔ 10واں دن، 11واں دن اور 12واں دن، ان 3 دنوں کے اندر میرے اللہ کو جانوروں کا خون بہانا بڑا پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ اگر خون ابھی زمین پر نہیں گرا ہے کہ میرے اللہ نے تیری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا پسند ہے کہ تیرے جانور پر جتنے بال ہیں ان کے برابر اللہ نے نیکیاں عطا کر دی ہیں۔ اتنا پسند ہے کہ تو اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے جائے گا، تیرے ہاتھوں میں اس کے کھر ہوں گے، اس کے سینگ ہوں گے، اس کی کھالیں ہوں گی، اس کا خون ہوگا۔ اللہ رب العزت کے سامنے تو جائے گا، تیری قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ میرے اللہ کے سامنے پہنچے گا اور میرا اللہ اس کو دیکھ کر کے خوش ہو کر کے تیری مغفرت کا فیصلہ کر دے گا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اتنا پسند ہے، لیکن ایسے وقت میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں ہمارے لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے لوگوں کے دماغوں کو الٹی سیدھی چیزیں بھری جاتی ہیں۔ یاد رکھنا یہ دین عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اللہ کا حکم ہو جائے اسی حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اپنی عقل کو دوڑانے کا نام دین نہیں ہے، اپنی سمجھ سے کام کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اب بہت سارے فیس بک کے مفتی نظر آئیں گے، یوٹیوب کے بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے اور ہمیں سامنے عقل کے ذریعے سے اس دین کو تولنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عقل کیا ہوگی؟ وہ عقل چلائیں گے، ارے یہ مسلمان کروڑوں روپے کے جانور اس طرح سے ان کی بلی دیتے، قربانی دیتے ہیں، اربوں روپے کے جانور قربان کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ان کے بدلے کوئی اسکول قائم کیا جائے، کوئی ہاسپٹل قائم کیا جائے، اس کے بدلے میں غریبوں کی مدد کی جائے۔ لہذا اس طریقے کے بہکانے والے لوگ مجھے اور آپ کو بڑے بڑے موبائلوں پر نظر آئیں گے، بڑے بڑے موبائلوں پر نظر آئیں گے، لیکن ان کو کہہ دیا جائے کہ وہ لوگوں یہ ہمارا دین عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین وہ ہے کہ اللہ کا حکم جہاں جیسا آ جائے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عقل نہیں دوڑانی اس میں دنیا کا کتنا نقصان ہے اور دین کا کتنا فائدہ ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ میرا اللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام سے قربانی کیجئے، اپنے رب کے نام سے جانوروں پر چھری چلائیے، اپنے رب کا نام لیجئے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمیں اس وقت قربانی کرنی ہے۔ اور عقل کے بیوقوفوں سے سمجھایا جائے، کیا موبائلوں کی دکان پر بھی تم نے پرچے لگا رکھے ہیں کہ 1-1 لاکھ کا موبائل نہ خرید کر کے غریبوں کی مدد کی جائے؟ یہ 10-10 لاکھ روپے کی گاڑیاں نہ خرید کر کے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کی جائے؟ وہاں سے پیسہ روک کر کے بھی تو غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ وہاں سے اس طریقے سے ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کے اندر اپنا پیسہ برباد نہ کر کے اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے۔ ہم جو بیاہ شادیوں کے اندر کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ یہ نہ کر کے غریبوں کی مدد کی جائے، لیکن جب بات اللہ کے حکم کی آتی ہے، جب بات اللہ رب العزت کے احکام کی آتی ہے، تو بڑے بڑے عقل والے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عقل والے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اس کام کو نہ کر کے غریبوں کی مدد کی جائے۔ یہ دین کیسا ہے؟ یہ دین کیسا ہے جانوروں کو قربان کرنے والا؟ میرے بھائی، میرا دین عقل سے نہیں چلتا، میرا دین اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے چلتا ہے، عقل سے نہیں چلتا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اس طرح کے لوگ مجھے اور آپ کو آج سے ہی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کہاں ملیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو موبائلوں پر ملیں گے، فیس بک پر ملیں گے، یوٹیوب پر ملیں گے۔ لہذا جو میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں گے، یاد رکھنا ان کی عقل کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ اگر اللہ نے مالداری عطا فرمائی ہے اور اللہ نے آپ کو 52.5 تولے چاندی کا مالک بنایا ہے اور نقد 52.5 تولے چاندی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا تجارت کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا تمہارے اکاؤنٹ کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ تم 52.5 تولے چاندی خرید سکو، یا گھر کے اندر کوئی غیر ضروری سامان ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ان کو بیچ دیں تو 52.5 تولے چاندی آ جائے، تو پھر ایسے انسان پر میرے اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ ایسا انسان قربانی کرے گا، ایسا انسان 7 حصوں میں سے 1 حصہ لے گا، ایسا انسان کوئی بکری، کوئی دمبا، کوئی بھیڑ کم از کم 1 سال کی خرید کر کے لائے گا، ایسا انسان ایسی بھینس یا ایسے کٹرے کے اندر کہ جس کی عمر 2 سال ہو گئی ہو، اس کے اندر اپنا 7واں حصہ لے گا کہ جس سے اپنے اللہ کو راضی کیا جائے گا، اپنے اللہ کو منایا جائے گا۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اس وقت میں میرا اور آپ کا اللہ، جو اللہ نے جانور دیے ہیں، ان پر اپنا نام لے کر کے چھری چلانے کو میرا اللہ پسند کر رہا ہے۔ اس لیے اب اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو نہیں دوڑاتے۔ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا، عقل نہیں دوڑائی۔ اللہ یہ کیا کہہ رہے؟ 86 سال کی عمر میں آپ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور اب یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہوا جا رہا ہے، اب آپ اس کو، یہ تھوڑا سا جوان ہو گیا، اب آپ اس کو اپنے سامنے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، کیا دیکھا آپ نے کہ ہاتھ پیروں کو باندھ دیا گیا، بیٹے کی عادت کو دیکھا، بیٹا کہہ رہا ابا جان اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں آپ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، کبھی اللہ کے حکم سے آپ پیچھے کو نہ چل پڑیں۔ اس لیے ابا جان اپنے چہرے پر بھی پٹی باندھیے اور آپ میرے چہرے پر بھی پٹی باندھ دیجئے، کہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے منت نہ کرنے لگوں، سماجت نہ کرنے لگوں، اور ابا جان آپ میرے چہرے کو اپنی طرف نہیں بلکہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرے سے کوئی، منہ سے کوئی سانس نکلے اور تمہاری محبت جاگ جائے اور تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے رہ جاؤ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے کہہ دیتا، لیکن نہیں، میرے اللہ کے علم میں تھا ان پر تو جانور قربان کرنے بھاری ہو جائیں گے، بیٹوں کو کہاں سے کریں گے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، اس لیے اپنے اس دین کے معاملے میں عقل کو نہیں دوڑانا ہے، کسی کے بہکائے میں نہیں آنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے
اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کے لیے تلاش رکھنی ہے اور بغیر عیب کے جانوروں کو تلاش کرنا ہے۔ لہذا یہ نہیں کہ ذرا سی قیمت کی وجہ سے ہم عیب دار جانوروں کو لے کر کے آ جائیں، حالانکہ ہم مسئلہ بتا دیں گے کہ اگر اس کا کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں، اس کا سینگ اگر تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں، اگر اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں چارہ نہیں کھا سکتا تو قربانی نہیں، اگر کھا سکتا ہے تو قربانی کر لیجئے، اور اگر کان کٹا ہوا ہے ذرا سا تو کر لیجئے، اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن چارہ کھا لیتا ہے تو کر لیجئے، اگر اس کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن چل کر کے قربان گاہ میں جا سکتا ہے تو قربانی کر لیجئے۔ میرے بھائی ہم تو مسئلہ بتا دیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اپنی اللہ کی راہ میں ایسا جانور ہو کہ جو بے عیب ہو۔ جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ذرا سا اور خرچ کر لیا جائے، بغیر عیب کا لیا جائے، بغیر عیب کے لایا جائے۔ مسئلہ تو آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنی راہ میں کچھ تحفے کے لیے کہا ہے کہ لاؤ میرے لیے کچھ لے کر کے آؤ، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے لیے ایسا لے کر کے جائیں جو بالکل پاک اور صاف ہو۔ ہم دنیا کے لوگوں کو بھی تو تحفے دیتے ہیں، کیا ان کے اندر بھی کوئی کمیاں ہوتی ہیں؟ جتنے بڑے آدمی کو ہم تحفہ دیں گے اتنا ہی اچھا کر کے لے کر کے جائیں گے، اتنا ہی مہنگا لے کر کے جائیں گے، اتنا ہی خوبصورت لے کر کے جائیں گے، لیکن جب ہم اپنے اللہ کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں تو اس میں کیوں عیب ہونا چاہیے؟ ذرا ہمیں اپنی عقلوں کا یہاں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل بازاروں کے اندر ایمان کے سودا اگر آپ کو نظر آئیں گے ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے۔ ذرا سی کم قیمت کی وجہ سے بیوقوف نہ بن جانا، ذرا سا ان کا بیوقوف بنانے کی وجہ سے بیوقوف نہ بن جانا۔ خوب تجربے اور خوب محنت کے ساتھ اپنے جانور کو خریدا جائے، کیونکہ یہ پیسہ آپ کا خون پسینے کا ہے، یہ پیسہ آپ کی محنت اور مزدوری کا ہے، یہ اللہ کے لیے تحفہ لے کر کے اللہ کی راہ میں پہنچنا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ذرا سی کم قیمت کو دیکھ کر کے ہم کسی کے بہکائے میں نہ آ جائیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جن کو نہ تو اپنے ایمانوں کی پرواہ ہے، نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اعتماد بحال رکھتے ہیں، بلکہ وہ دھوکے باز تھے اور ایسے وقت میں بھی وہ انسانوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں۔ ہاں سنا ہے کہ چوری کے جانور قربانی والوں کو وہ تقسیم کرتے بیچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ یاد رکھنا، میرا اللہ ایسے کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جو اس وقت جو خون پسینے کے جانور، خون پسینے سے کمائی کے جانور، میری مائیں بہنیں جن کو اپنے گھروں کے اندر پال کر کے پوس کر کے اپنے بچوں کی طرح پالتی ہیں، لیکن وہ چور قسم کے آدمی جو باہر کے نہیں ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہیں جو گھروں سے ان جانوروں کو چرا کر کے لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس ماں کی آہ جو آ کر کے روتی ہے، ہم نے خوب اپنی اماؤں کو دیکھا ہے، ہم نے خوب اپنی بوڑھی مائیں اور بہنوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آنسو بہاتی ہیں کہ میرا قربانی کا جانور تھا لیکن کوئی ظالم اس کو چرا کر کے لے گیا۔ او اللہ کے نیک بندے، یہ تو نے ہلاکت کے راستے چنے ہیں، بربادی کے راستے چنے ہیں۔ تو 1000 2000 4 5 ہزار روپے اس سے کما لے گا، 1 2 دن کھا لے گا، لیکن یاد رکھنا اس ماں کی آہ تجھے برباد کر دے گی، اس بہن کی آہ تجھے برباد کر دے گی جس کے ساتھ تو نے ایسا کیا ہے۔ کون کر رہا ہے آج کل چوریاں؟ کوئی نہیں۔ میں اور آپ تمام کے تمام ان کاموں کو کرنے والے مسلمان نوجوان، مسلمان بھائی جو موٹر سائیکلوں کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے سے آتے اور محلوں کے اندر ہماری بہنوں کی جو پورے سال کی محنت ہوتی ہے اس کو چرا کر کے لے جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسی کمائی سے؟ شرم نہیں آتی ایسی کمائی اپنی اولادوں کو کھلانے سے؟ پھر کہتے ہمارے حاکم ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اوپر ذمہ دار ٹھیک نہیں ہیں، پھر کہتے پولیس والوں نے مار مار کر کے ہمارے ہاتھ پیر توڑ دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے چوروں کے توڑنے نہیں ہیں، بلکہ ایسے چوروں کے ہاتھوں کو اکھاڑ دیا جائے۔ مجھ سے اگر کوئی رائے طلب کرے اور وہ واقعی میں اگر وہ چوری کرتا ہے تو میں تو کہتا ہوں شریعت کا حکم اس پر لگایا جائے اور اس کے ہاتھ کو اکھاڑ دیا جائے، ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ نے جیسے روزی لکھ دی ہے میرا اللہ عطا کرے گا، لیکن اب یہ تیری مرضی ہے، تیرا دماغ ہے، اس روزی کو حلال راستے سے لے گا یا حرام راستے سے لے گا۔
تو ایسے وقت میں میرے بھائی بہت سارے حضرات، بہت سارے نوجوان جنہوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ دھوکے کریں گے، ہم جانوروں کی چوریاں کر کے ہم جا کر کے بازار کے اندر ان کو بیچ دیں گے۔ یاد رکھنا یہ تیری ساری حرکتیں اللہ جانتا ہے۔ اس نے تو قربانی کی نیت کر کے جانور کو خریدا تھا، اس کی نیت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ اس کو دوگنا ثواب عطا کرے گا، اور اللہ اس کو دوسرا جانور خریدنے کی بھی طاقت دے دے گا۔ لیکن ظالم تیرا کیا ہوگا جو تو چوری کر کے اپنے ایمان کو بھی خراب کر رہا ہے، اور جس کو بیچے گا اس کا بھی ایمان خراب ہوگا۔ وہ تو بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں خرید کر کے لایا ہوں، حال یہ ہے کہ وہ چوری کا ہے، حال یہ ہے کہ وہ بیچارہ خوب خوش ہو کر کے جا رہا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے میرے بندے تیرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے اور تجھے جانور چوری کا پکڑا دیا گیا ہے۔ کیا میرا اللہ غصہ نہیں ہوگا ان حرکتوں کو دیکھ کر کے؟ اسی لیے نوجوان ان حرکتوں سے باز آ جا، ان حرکتوں سے باز آ جا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ماحول اچھا ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے یہ گرمی ٹھیک ہو جائے، یہ گرمی کی شدت کم ہو جائے، یہ جو زمین آسمان آگ برسا رہے ہیں یہ کم ہو جائیں، یہ جو طوفانوں کی مجھے اور آپ کو خبر مل رہی ہیں یہ اللہ ان کو واپس کر دیں، تو مجھے اور آپ کو اپنی حرکتوں کو ختم کرنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو اپنے جو راستے چن رکھے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ لہذا آج سارے گناہوں کے کام کوئی اور نہیں مسلمان کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ آج ساری زیادہ تر نیکیاں مسلمانوں سے زیادہ آج غیر بھائی کر رہے ہیں۔ آپ اس تیز گرمی کے اندر جانا، جا کر کے دیکھنا میرے اور آپ کے غیر مسلم بھائی مجھے اور آپ کو ٹھنڈا پانی پلاتے ہوئے ملیں گے، مجھے اور آپ کو کھانے کھلاتے ہوئے ملیں گے۔ یہ کام تو اللہ والوں کا تھا، یہ کام تو ان لوگوں کا تھا جو اللہ کو محبت سے دیکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن آج پورے محلے اور کالونی کے اندر بڑے بڑے مالدار، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں جو آنے جانے والوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرے۔ ہمیں تو چوریاں کرنے سے فرصت نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا تو چپل ہی چرا کر کے چل دیتے، کچھ نہیں ملتا تو گاڑیاں اٹھا کر کے سائیکلیں اٹھا کر کے چل دیتے، کچھ نہیں ملتا قربانی کے دن آ رہے ہیں بکریاں چرائے جائیں گی، بکرے چرائے جائیں گے۔ یہ میرے اور آپ کے کام ہو گئے، کاروبار ہو گئے۔ اس لیے میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو پریشانی میں اور زیادہ دھکیل رہا ہے، اور غیروں کو میرا اللہ پریشانیوں سے نکال رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ کے اس دنیا کے اندر یہی قانون ہے، تم جتنا میری مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ گے تمہیں سکون پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اب یہ ایمان والا پہنچائے سکون تو اللہ ایمان والوں کو سکون دے گا، اور اگر غیر ایمان والا بھی سکون اللہ کی مخلوق کو پہنچائے گا میرا اللہ اس کو بھی خالی نہیں رکھے گا، میرا اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ اور ایسا ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر یاد رکھنا میرا اللہ مجھے اور آپ کو برداشت کرنے والا نہیں، میرا اور آپ کا اللہ مجھے اور آپ کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس لیے میں اور آپ جتنا جلد ہو سکے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، ذرا سا وقت باقی رہ گیا، آگے چلیے۔ ابھی تو صرف یہی چوری کا معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ نقصان میں اور آپ جا کر کے کرتے ہیں۔ جو اللہ کے منہ بولتے جانور ہیں یہ بھی جاندار ہیں، صرف اللہ نے ان سے بولنے کی طاقت کو اٹھا رکھا ہے، ورنہ یہ بھی میری اور آپ کی طرح جان رکھتے ہیں، میری اور آپ کی طرح یہ بھی جانور ہیں۔ لیکن میں اور آپ ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے بازار کے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ ان کے پیٹوں کے اندر مکہ کو پہنچا کر کے اوپر سے پانی پہنچا دیتے ہیں تاکہ یہ بھاری ہو جائے، تاکہ یہ موٹا ہو جائے۔ او اللہ کے نیک بندو، کر کیا رہے ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ظلم کرو گے تو یاد رکھنا میرا اللہ تم پر بھی کوئی ظالم ایسا مسلط کر دے گا جو تم پر ظلم کرے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہمارے مسلم بازاروں کے اندر؟ کیا ایسا نہیں ہوتا ہم ایسی چیزیں جانوروں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں جس سے وہ بھاری ہو جائیں، موٹے ہو جائیں، پھر اس کا دکھ کس کو ملتا ہے؟ تو ظالم بیچ دیتا ہے۔ لیکن میرا بھائی جیسے اس کو اپنے گھر لے کر کے آتا ہے، او اللہ کے نیک بندو، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا، اور بعض جگہ تو دیکھا کہ وہ جانور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی ایسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا، یقین بھی نہیں ہوتا کہ بکری ہے جو کہ قیمت میں کم ہے، اس کے جو دودھ دینے کے تھن ہوتے انہی کو چپکا دیا جاتا ہے تاکہ بکرے کے ساتھ اس کو بیچ دیا جائے۔ یہ کون کر رہا ہے تمام کام؟
ہم ایسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود کہ ایسے بھی اللہ کو ماننے والے ہو سکتے ہیں، ایسے بھی اللہ کو ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھو، جتنا بھی ہم اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں گے میرا اللہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ ہو سکتا ہے تیرا جانور ہلکا وزن ہونے کی وجہ سے 1000 2000 کم کا بک جائے، لیکن میرا اللہ ان پیسوں کے اندر برکت رکھے گا، میرا اللہ ان پیسوں سے تیرے زیادہ کام کرے گا۔ اور اگر تو نے اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر دیا، کوئی دھوکے والا سامان کر دیا، تو پیسے تو زیادہ نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی گھر آئے گا معلوم ہوا بچہ بیمار ہو گیا، سارے پیسے اس میں لگا دیے، معلوم ہوا بیوی بیمار ہو گئی، اس میں پیسے لگ گئے، معلوم ہوا تو ہی چلتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں چوٹ لگ گئی، سارے پیسے۔ یہ ہوتی ہے پیسوں کی برکت، یہ ہوتی ہے پیسوں کے اندر بے برکتی۔ یہ پیسے زیادہ تو نظر آئیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جیب کٹ جائے اور تو برباد ہو جائے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ قربانی کے موقع آ رہے ہیں، ایسے دھوکے بازوں سے مجھے اور آپ کو اپنی احتیاط کے اندر رہنا ہے۔ انشاءاللہ العظیم اچھے سے اچھا جانور خریدنا ہے، بغیر عیب کا خریدنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بس اتنا دھیان کر لیں کہ اس کو ہم اپنے اللہ کے لیے قربان کریں گے، ہم اس کو اپنے محبوب کے لیے قربان کریں گے۔ اب یہ تحفہ اچھا سے اچھا ہونا چاہیے، کوئی عیب ہمارے جانور کے اندر نہ ہو، یہ نیت میری اور آپ کی ہونی چاہیے۔ صرف 1000 2000 روپے کا فرق آئے گا۔ اور ایک اور آخری بات، یہ بڑی عبادت ہے، اس سے اللہ کے قریب بہت جلد بندہ ہوتا ہے۔ اس سے ریاکاری کو نکال لیا جائے، دکھلاوے کو نکال لیا جائے، بناوٹ کو ختم کر دیا جائے۔ لوگ کہیں کہ 4 بکرے 10 بکرے 2 جانور 3 جانور، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگوں کے سامنے میں عزت دار ہو جاؤں، یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لوگ بڑا بھی کہیں گے، لوگ عزت دار بھی کہیں گے، لوگ تجھے مالدار بھی کہیں گے، لیکن یاد رکھنا جتنا لوگوں کی نظروں میں تیری عزت ہوگی، اس سے زیادہ اللہ کی نظروں میں تیری عزت گر جائے گی۔ اللہ کے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، ورنہ یہ جانور تو مغفرت کا ذریعہ ہیں، یہ جانور تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں۔ سب کچھ تجھے مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ کی دوستی تجھے نہیں ملے گی۔ اس لیے انشاءاللہ العظیم ارادے کریں کہ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ یہ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، انشاءاللہ ارادے کرو کہ ان میں روزے رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر۔ اسی طرح جو 9 ذی الحجہ کا یعنی بقرعید سے پہلا دن آئے گا، اس میں اگر کوئی روزہ رکھے گا، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کے 1 سال کے پہلے بھی گناہ معاف کر دے گا، 1 سال کے بعد کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے بے عیب جانور کو لے کر کے آئیں۔ اسی طریقے سے جو جانوروں کو بیچ رہے ہیں وہ اپنے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کریں، چوریوں سے بچیں۔ اللہ روزی انشاءاللہ حلال عطا کرے گا، تھوڑی دے گا لیکن برکت والی عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔